اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین السلام علیکم میں منیر شاکر۔ شیطان کیا ہے؟ یہ ابلیس کیا ہے؟ کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کہانی ہے؟ ہمارا تصور کیا ہے اس چیز کے بارے میں، شیطان کے بارے میں، ابلیس کے بارے میں؟ ایسا سمجھتا ہوں غلط ہے، ہمارا تصور غلط بنایا گیا ہے۔ کس نے بنایا ہے؟ ظاہر ہے یہ علماء کرام کا ہی بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے کہاں سے لیا؟ ادھر سے ہی، ساستا سے اور درس نظامی جو ان کا ہے، پڑھایا جاتا ہے ان کو۔ ان کے علم کا یہ جو ہے ایک طرح کی عکاسی کرتا ہے۔ اپنے اعمال کے نتائج کی ذمہ داری نہ قبول کرنے کے سلسلہ میں انسان نے ایک اور صفر اپنے سامنے رکھ چھوڑی ہے جسے شیطان یا ابلیس کہا جاتا ہے۔ اللہ اپنے کام کی ذمہ داری نہ لینا، اللہ پر ڈال دینا، یا یہ کہنا یہ شیطان نے کروا دیا مجھ سے کام۔ یہ شیطان یا ابلیس کہا جاتا ہے۔ انسان میں حیوانی سطح کی جبلتیں، انسٹنکٹس بھی موجود ہیں جنہیں جذبات کہا جاتا ہے، اور عقل بھی۔ حیوانی سطح کی جو جبلتیں ہیں وہ بھی انسان کے اندر موجود ہیں، جنہیں جذبات کہا جاتا ہے، اور عقل بھی۔ عقل کا کام زندگی کے تقاضوں کو بروئے کار لانا ہے۔ عقل کا کام زندگی کے تقاضوں کو بروئے کار لانا ہے۔ انسانی زندگی مستقل اقدار کے تابع رہنے کا نام ہے۔ مستقل اقدار کو آپ سمجھیں شریعت کے، قرآن کے تابع، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع رہنا۔ جب کسی مستقل قدر اور حیوانی جبلت کے مفاد میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس وقت اگر مستقل قدر غالب رہے تو عقل اس کے تقاضوں کو روبہ عمل لانے کی تدابیر کرتی ہے۔ اگر مستقل قدر غالب رہے اور اگر حیوانی جذبہ غالب آ جائے تو عقل اس کے تابع فرمان کام کرتی ہے۔ دیکھیے، عقل دونوں طرف کام کرتی ہے، چونکہ اس وقت جذبات اور عقل مستقل اقدار کے تابع نہیں رہتے۔ جب یہ حیوانی جذبہ غالب آ جائے تو جو اس وقت کا عقل ہے، تو اس وقت جذبات اور عقل اب مستقل اقدار کے تابع نہیں رہتے۔ اس لیے انہیں جذبات سرکش اور عقل بے باک کہا جاتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے کہ جو یہ جذبات جب غالب ہو جاتے ہیں، حیوانی جذبات جب غالب ہو جاتے ہیں۔ جذبات اللہ تعالیٰ نے بندے میں رکھے ہیں۔ آپ دیکھیے، کھانا کھانے کا بھی جذبہ ہے، جنسی جذبہ بھی ہے۔ جنسی جذبہ فائدے کے لیے رکھا، لیکن جب ہم اس کا مس یوز کریں، مس یوز کرنے کا مطلب جب وہ جذبہ غالب ہو جائے، حیوانی جذبہ غالب آ جائے، تو عقل اس کے تابع فرمان کام کرتی ہے۔ عقل نے پھر ویسے ہی کام کرنا ہے۔ زنا کی طرف جاتے ہیں تو پھر وہی راستے بتاتی ہے، سمجھاتی ہے، کرتی ہے۔ کیونکہ اس وقت جذبات اور عقل مستقل اقدار کے تابع نہیں رہتے، اس لیے انہیں جذبات سرکش اور عقل بے باک کہا جاتا ہے۔ انہی جذبات سرکش و عقل بے باک کو قرآنی اصطلاح میں شیطان کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ کلیئر ہو کی بات؟ انہی جذبات سرکش و عقل بے باک کو، یہ جذبات جو قرآنی اصطلاح میں شیطان کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ ارباب لغت میں سے بعض کا خیال ہے کہ شیطان عربی زبان کا لفظ ہے اور شاط یا شیتو سے مشتق، جس کے معنی بھڑک اٹھنے کے ہیں۔ اس کے معنی بھڑک اٹھنے کے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی رکاوٹیں پیدا کرنے والے، دا ہنڈرر کے ہیں، یعنی وہ قوتیں جو مستقل اقدار کا راستہ روک کر کھڑی ہو جائیں۔ بات یہ بھی وہی ہے، عربی میں کہا گیا بھڑک اٹھنا، اور ادھر یہ زبان جو ہے عبرانی زبان، اس میں رکاوٹیں پیدا کرنے والی۔ علم و نفس
یعنی کہ سائیکالوجی کی روح سے جب انسان اپنے سرکش جذبات سے مغلوب ہو جائے تو اس سے اگریشن پیدا ہوتا ہے، یعنی دوسرے پر تغلب حاصل کرنے کا جذبہ، دوسرے کو غالب کر لینا۔ ان حالات میں انسان کا دماغ متوازن نہیں رہتا۔ جب یہ جذبات سے مغلوب ہو جائے بندہ، جب یہ جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے تو اس سے انسان کو اپنے کیے پر ندامت ہوتی ہے۔ جب وہ مغلوب ہو جائے، اگریشن ہو جائے، پھر وہ جو کچھ کرتا ہے، جب کرتا ہے اس وقت اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ دماغ متوازن نہیں ہوتا۔ کیونکہ مستقل تو یہ چیز رہتی نہیں ہے، بڑکنا کچھ دیر بڑکا پھر وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ جب یہ جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے تو اس سے انسان کو اپنے کیے پر ندامت ہوتی ہے، جس کا نتیجہ مایوسی، فرسٹریشن ہوتا ہے۔ لفظ ابلیس کا مادہ بے لام سین ہے، جس کے معنی مایوس ہو جانے کے۔ قرآن کریم نے شیطان اور ابلیس ایک ہی سکہ کے دو رخ بتائے ہیں، یعنی جذبات کی سرکشی جس کا آخری نتیجہ مایوسی ہوتا ہے۔ وضاحت ہو رہی ہے شیطان کی۔ واضح ہے کہ شیطان در حقیقت انسان کے اپنے ہی سرکش جذبات کا نام ہے۔ اب پتہ چلا کہ یہ اپنے ہی سرکش جذبات کا نام ہے، یہ یعنی جو وہی کے تابع نہیں آتے، سرکش جذبات۔ دوسری بات ہم نے یہ دیکھ لی کہ جذبات اور عقل بذات خواہش نہ شر ہے نہ خیر۔ کیا؟ جذبات اور عقل یہ محض قوتیں ہیں جن کا غلط استعمال شر کے نتائج پیدا کرتا ہے اور صحیح استعمال خیر کے نتائج۔ یہ چیز استعمال پر ڈپینڈ کرتی ہے۔ اللہ نے بہت ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں، ہاتھ ہیں، کان ہیں، یہ آنکھیں ہیں، یہ بھی اسی طرح ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فائدے کے لیے انسان کے لیے پیدا کی ہیں کہ ان سے بندہ فائدہ اٹھائے، لیکن ہم ان کا استعمال جب غلط کرتے ہیں تو یہی شر پیدا کر دیتی ہیں۔ ڈپینڈ کرتا ہے استعمال پر۔ اسی طرح دولت کے بارے میں اللہ کا فضل بول دیتے ہیں، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس کا بھی استعمال ہے، وہ بھی باعث فضل اور باعث غضب بن جاتی ہے جب اب اس کے استعمال پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ لہذا جو نظریہ یا عقیدہ جذبات کو قابل نفرت فی لحاظ کشتنی قرار دے اور عقل کو مذموم، وہ اسلام کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں پا سکتا۔ جذبات اور عقل خدا کی تخلیق ہیں، اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ خدا شر کو پیدا نہیں کرتا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اللہ شر کو نہیں پیدا کرتا، وہ خیر مطلق کا سرچشمہ ہے۔ بے جاد کر خیر اس کے ہاتھ میں ہے، شر کو نہیں پیدا کرتا۔ ما خالقتا حاذا باطلا، 191 نمبر صورت آیت ہے آل عمران کی۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز، وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز باطلاً پیدا نہیں کی، یعنی کہ شر پیدا نہیں کیا، اس لیے اس کی تخلیقات میں سے کسی شے کو بالذات شر قرار دینا خالق کے خلاف معاذ اللہ سنگین الزام ہے۔ اب یہ کہنا کہ شیطان کو اللہ نے پیدا کیا، یہ کیا ہوا کہ خالق کے خلاف معاذ اللہ سنگین الزام ہے، کیونکہ شیطان تو شر ہے نا، شر اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ ایک آیت میں نے آپ کو بتا دی، سورۃ آل عمران آیت 191، جس میں علمی آیت ہے، اللہ کے بندوں کی شان بیان اٹھتے بیٹھتے ہر کروٹ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی کائنات پر وہ غور کرتے ہیں، اور پھر وہ پکار اٹھتے ہیں ما خلقت ھذا باطلا، یہ کوئی چیز اس نے پوری کائنات پر غور کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ کوئی چیز اس نے باطل پیدا، عبث پیدا، بیکار پیدا نہیں کی۔ آگے جی، لیکن ایران کی مجوسیت نے شیطان اہرمن کو شر کی مستقل بالذات قوت قرار دیا اور اسے ایسی ہستی ٹھہرایا جو خارج از انسان اپنا وجود رکھتی اور یزداں سے برسر پیکار رہتی ہے۔ یہ مجوسیت کا پیدا کی ہوئی چیز ہے۔ ہمارا نظریہ جو ہے نا شیطان کے بارے میں،
उस मजमूई तौर पर आप इसको गौर से देखें, मुशाहिदा करें कि हम क्या कहते हैं। ये मजूसियत का पैदा किया हुआ और ये मजूसियत वाला नज़रिया है हमारा। ईरान के मजूसियत जो शैतान को समझे, ये अलग से समझते हैं। शैतान के खारिज इंसान हस्ती होने के नज़रिया से इन लोगों ने फ़ायदा उठाया जो अपने आप को मजबूर करार देकर आगे अगर ऐसा करार दिया है कि ये खारिज से कोई चीज़ है, खारजी कोई मखलूक है बाकायदा इंसान के मुकाबले में है, बाहर इंसान से अलग, और वो अल्लाह से बेकार बरसरे बेकार है। फिर आगे उसका मतलब जो है इस्तेमाल आगे किया इस नज़रिए का, इंसान हस्ती होने के नज़रिए से इन लोगों ने फ़ायदा उठाया जो अपने आप को मजबूर करार देकर अपने अमाल के नतायज की जिम्मेदारी कबूल करने से फरार की राहें तलाश करते हैं। अपने अमाल की जिम्मेदारी कबूल नहीं करनी, ये मैंने नहीं किया, यानी कि कुछ को अल्लाह पर डाल दिया, कुछ को इब्लीस और शैतान पर डाल दिया। गलत काम जो देखा कि जो हुआ वो इसने करवाया हमसे। चुनाचे उन्होंने यह अकीदा वज़ा कर दिया कि इंसान से सब गलत काम शैतान कराता है। ये मजूसियों ने, इब्लीस ने हुक्म खुदाबंदी से सरताबी बरती थी, लेकिन ये कहकर उसकी जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर दिया था कि ये मासियत मुझसे खुद तूने कराई, यानी कि अल्लाह ने कराई, खुदा ने कराई। ये बात उसने की, मुझे इसका इख्तियार कहाँ था। गोया अपने माल की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार खुद इब्लीसियत है। जो मुशरिकीन मक्का कुफारे मक्का थे वो भी ये बात कहते थे, मैं उसका भी आपको पहले बता चुका हूँ। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा था कि अगर तू ना चाहता तो हम ये काम कैसे कर सकते थे, ये तेरी मर्जी से तूने चाहा, हमने और हमारे आबा अजदाद ने बुतों की जो पूजा की, अगर तू ना चाहता तो हम किस तरह कर सकते थे। हमारा भी यही कीदा ना, अल्लाह के बारे में सब कुछ वो करता है, पत्ता भी नहीं हिलता, तो फिर इतना शैतान ने इतना बड़ा काम कैसे कर दिया, इनकार कैसे कर दिया। तो मेरे भाई अब देख लें कि ये नजरिया गलत है। अल्लाह ताला पर उसने इल्ज़ाम लगाया, तो कहा ना अगवैतनी, तूने मुझे गुमराह किया है, मुझे इसका इख्तियार कहाँ था। कोई अपने माल की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार खुद इब्लीसियत है। हम भी इसके मुर्तकिब होते हैं जब हम अल्लाह पर डाल देते हैं अपने किए हुए काम, या जब हम ये कहते हैं कि सब कुछ अल्लाह करता है, तो अल्लाह तो नहीं करता। मैं बता चुका हूँ, आपको अर्ज कर चुका हूँ मंतकी तौर पर कि अल्लाह नहीं करता, बंदा खुद मुख्तार है। बहुत सारी आयात के हवाले से जिससे ज़ाहिर होता है पिछले एक वीलॉग में, ये वीडियो में, कि बहुत बंदे को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया, उसकी मर्जी पे छोड़ दिया है, इसको कबूल कर या ना कर। लेकिन हम ये वो काम बंदे को ऐसा किया है, मगर बंदा जिम्मेदारी कबूल नहीं करता, बंदा कहता कि निश्ता नहीं का, और ये इब्लीसियत है। अब देखिए आगे भी थोड़ा सा किस्सा आदम के तमसीली अंदाज में कहा गया है। फवसवसा लाहुम शैतान, ये आराफ की 20 नंबर आयत। अब ये बड़ी अहम बात है, शैतान ने इन दोनों आदम और हवा के दिल में वसवसा डाला है, शैतान ने। और सूरत काफ में है, वालकद खालक नल इंसान व नालमो मा तो वसवे सो बेही नफ्सो है। ये इसने काफ की सूरत की 16 नंबर आयत है। हमने इंसान को पैदा किया है और हम जानते हैं कि इसका नफ्स इसमें क्या क्या वसवसे पैदा करता है। देखिए वहाँ शैतान ने इन दोनों के दिल में वसवसा डाला। शैतान वसवसा ही डालता है ना, शैतान ने कोई तलवार तो नहीं पकड़ी हुई, खींची हुई हम पर कि मैं ये करो वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, वसवसा डालता है। और ये आप देखें कि इसका नफ्स जो है पैदा किया है, हम जानते हैं कि इसका नफ्स इसमें क्या क्या वसवसे पैदा करता रहता है। इससे वाज़ेह है कि शैतान खुद नफ्स इंसानी ही है। यह है अहम बात, नुक्ता दो टोक तरीके से, शैतान खुद नफ्स इंसानी ही है, कोई खारिज अज इंसानी हस्ती या कुव्वत
نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات کہ کوئی خارج از انسان ہستی یا قوت نہیں ہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں میرے نزدیک جو میں سمجھا کہ شیطان کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے، یہ بات ہے۔ باقی اور آگے بہت ساری چیزیں ہیں اس کے بارے میں، اس کو ابلیس کو مسلمان کر لینا، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کا بھی ابلیس، ہر انسان کا ابلیس ہے، ظاہر ہے ہر انسان کے اندر نفس ہے۔ یہ بندہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک اس کی باڈی ہے، یہ جسم جس سے نظر آتی ہے، اور اس کے اندر ہے، اس کو ہم روح بول دیتے ہیں، جان بول دیتے ہیں، قرآن کی زبان میں وہ نفس ہے، وہ نفس ہے۔ اور یہ ابلیسیت اس نفس کی ہی ایک خصلت کا نام ہے، ایک خوبی کہہ لیں، ایک خصلت کہہ لیں، اس کی خوبی تو خیر خصلت کا نام ہے، ایک یہ ہے شیطان۔ اور اس کو مسلمان بھی کیا جا سکتا ہے۔ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کہ یہ وہ جو مستقل اقدار ہے، مستقل اقدار اللہ کے احکامات اس کے تابع رہنے سے، یہ اس کے تابع کرنے سے نفس کو، تو ہم یہ شیطان سے بچ سکتے ہیں۔ سر دست یہ چیزیں ہیں۔ باقی جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ بالکل اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ استغفار کرنا اور آیت الکرسی پڑھنی اور باقی کچھ جو کچھ بتایا گیا ہے، وہ کیوں بتایا گیا ہے؟ وہ وہاں روایات بڑی ہیں کہ آپ نے صحابہ کو کسی خزانے پر ڈیوٹی دی، پھر کہا کہ وہاں آئے گا، تو پھر وہ آ گیا، پھر وہ پوچھا کیا کہا اس نے، تو وہ جواب دیا کہ ہاں آیا تھا، تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے، میں تمہیں ایک اچھی بات بتا دیتا ہوں، وہ کوئی اس طرح کی بات کہ تو یہ کر لیا کر، غالباً آیت الکرسی یہ پڑھ لیا کر، تو میں تیرے پاس نہیں آؤں گا۔ سراپا شر ہے، اس سے خیر نہیں، بالکل ذرا برابر کی۔ تو وہ اچھی بات اس نے کیا بتانی، وہ تو سراپا جھوٹ ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ایک طرح سے غلط ہیں، بنائی گئی ہیں، گھڑی گئی ہیں اسی تصور سے جو موجوسیت کا تصور ہے، انسان سے باہر ہٹ کے بات ہے۔ ایک چھوٹی سی اور بات عرض کر دوں کہ یہ قرآن پاک میں بڑا اس سے مکالمہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ہوا ہے آدم اور ابلیس کے معاملے میں۔ تو وہ پوچھا گیا تو انہیں کیوں نہیں سجدہ کیا، اس کو آگ سے، مجھے آگ سے بنایا ہے، اس طرح کی باتیں ہیں۔ پھر کہا تو یہ بڑا چہتا بنایا ہے، میں اس کی راہ میں بیٹھوں گا، میں اس کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے بندے ہیں وہ تیرے کہنے میں نہیں آئیں گے۔ تو اس بہت ساری باتیں۔ اچھا یہ پھر کیا بات ہوئی؟ اس سے تو لگتا ہے کہ یہ کوئی لگ سے انسان کی خارج سے کوئی چیز ہے، نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ یہ دیکھیے یہ باتیں کرنا اس طرح کا، دیکھیں نفس انسانی ہے، باتیں اللہ سے کرنی ہیں، یہ ایک تمثیلی انداز ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ آپ اقبال کی شاعری کو دیکھیں، اس نے بہت ساری نظمیں ایسی لکھی ہیں جس کو تمثیلی انداز میں، وہاں سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، یہ تمثیلی انداز ہے، اس چیز کو انسانی عقل میں نہیں آ سکتی، ادراک میں نہیں آ سکتی۔ جو چیز ادراک میں نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ اس کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے تمثیلی انداز اختیار کرتا ہے۔ جیسے اقبال نے پہاڑ اور گلری، آپ نے دیکھا اس کی نظم سنی ہے، بلبل اور جگنو اور بلبل ہے، گائے اور بکری، یہ تمثیلی انداز ہے۔ کیا باتیں کرنی گلری اور پہاڑ نے آپس میں، لیکن اس کی ساری باتیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ صرف جگنو اور بلبل کیا باتیں کرنی اس نے، وہ تمثیلی انداز میں بات سمجھائی گئی ہے۔ نہ ہم بلبل کی بات کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ہم جگنو کی بات کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے یہ تمثیلی انداز ہے۔ یہ تمثیلی انداز ہے اللہ تعالیٰ کا۔ معاذ اللہ یہ نہیں کہ اس نے یہ اقبال سے لیا ہے، اقبال نے یہ کیا ہے، بات کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں